شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. سلام ہے ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے حال کو ہماری قوم کے مستقبل پر قربان کیا. اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں کیپٹن سید احمد مبین کی رہائش گاہ کے باہر، جنہوں نے مار روڈ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. آئیے اس دن کے حوالے سے ان کے ورثہ سے بات کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جب 13 فروری 2017 کو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ کیپٹن صاحب شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں، تو کیا احساس تھا اور کیا محسوسات تھے اس دن؟ تھوڑے دن پہلے سے ہی کچھ ایسی طبیعت میں بے چینی اور ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے. پہلے ہی پتہ لگ جاتا تھا ماں باپ کو، ماں کو تو خاص طور پر، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. شام کا وقت تھا، کیا ایسے لگا جیسے ایک ایسے کر کے سخت سی چیز میرے اوپر سے گزر گئی. میں روئی نہیں، بالکل نہیں روئی. حالانکہ میرا حساب کتاب میں تو یہ ہے کہ مجھے تو ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے رو پڑتی ہوں. اس دن میں بالکل روئی نہیں، اور ایسے لگے جیسے کوئی ہوا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی ہے. بہرحال اس رب کی مرضی، جس کی چیز تھی اس لے گیا. ہماری ہوتی تو ہمارے پاس رہتا. کہ اس کی دوستی میرے سے زیادہ تھی باپ سے. باپ اس کو چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے بھائی تھا. 2 بہن بھائی، 1 بہن اور 1 بھائی. بس یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے مجھے مبین کا حساب کتاب ایسے ہے کہ یہ سب لوگ جب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو مبین کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، پھر میری اور اس کی باتیں ہوتی ہیں. 4 سال تک لگاتار میں صبح کے وقت جا کر قبرستان جاتی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر قاضی نے کہا اب آپ کو ظلم ہے، اب آپ نہیں جائیں گی، طبیعت آپ کی خراب رہنے لگ گئی ہے. انہوں نے منع کر دیا تو میں بس نہیں گئی. میں تو سچی بات یہ ہے کہ اب تو میں ان لوگوں کے اوپر ہوں نا، جس طرح یہ کہے گی میں کر لوں گی. پھر تو کوئی بھی نہیں رہا، پھر خامد رہا نہ باپ رہا نہ ماں رہی، کوئی بھی نہیں جو پر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیسے پر ہو، نہ وہ آئے نہ. میں نے تو بس اللہ سے یہی کہا کہ تیری مرضی ہے، تو لے گیا تو تیری چیز ہوتی ہو گئی. نہیں ہے تو کیا کر سکتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا آج تک کہ میں نے وہ برداشت کیا کیسے. مبین کو ذرا سا ہاتھ بھی گرم ہوتا تھا تو میری جان نکل جاتی تھی. اتنا بڑا صدمہ میں نے کیسے سہ لیا. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا مبین صاحب کے ساتھ بڑا دلی لگاؤ تھا اور بہت زیادہ آپ کے کلوز ٹو ہارٹ تھے باقی بچوں کی نسبت بھی. تو یہ فرمائیے کہ کتنا مشکل تھا ان کا جنازہ دیکھنا اور ان کا جنازہ جب گھر سے گیا؟ مجھے تو جیسے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ایک شہید کی والدہ کے طور پر آپ قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ شہید کے وہاں ہونا بہت بڑا اونچا رتبہ ہے، فخر ہے. میرا سر اونچا ہو جاتا ہے جب میں دیکھتی ہوں اور میں سنتی ہوں کہ آج مبین کے لیے، اور جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی ہے نا، ان کے پولیس والوں نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کس طرح انہوں نے مجھے عزت دی. یوں اٹھا کے رکھا، ابھی تک یوں اٹھا کے رکھا ہوا ہے. کوئی تنگی نہیں، کوئی سرچی نہیں. یہ بس اللہ تعالیٰ سے میں یہی کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بیٹا دے کہ جو قوم و ملک کو اپنا سمجھے. اللہ تعالیٰ سب پر رحمتیں نازل کرے، اور جس چیز کو ضرورت ہے مبین جیسے بیٹے کی، اور اللہ سے دلی لگاؤ سے
اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مبین جیسا بیٹا عطا کرے.